الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 113 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ یہود و نصارہ دونوں نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ایک طرح کا گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا دین اور یہ نئی دعوت آخر کس لیے؟ اس سے پہلے دو دین موجود ہیں، ایک یہودیت ہے، ایک نصرانیت ہے۔ آدمی نے ہدایت پانی ہو تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان میں سے کسی دین کو اختیار کر لے۔ اس نئے دین کی وجہ سے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، لوگوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، ان کی وحدت مجروح ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اس دعوت کو ہر حال میں بند ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے ان کے باطن سے بھی پردہ اٹھایا اور یہ بتایا کہ یہ در حقیقت حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ان سے لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی ہے۔ اللہ اپنے فضل کا فیصلہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور یہ اپنی خواہشوں میں جس طرح کی تمنائیں پیدا کیے بیٹھے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ انہیں چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ یہ ان کی اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئیں اور اپنے خیالات اور اپنے اوہام ہیں، ان کے پیچھے کوئی سند موجود نہیں ہے۔ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، وہ دلیل پیش کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک معیار ہے جس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ یہ فیصلے نہ یہودیت کی بنیاد پر ہوں گے، نہ نصرانیت کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کسی اور مذہب اور ملت کی بنیاد پر ہوں گے۔ اللہ نے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا، اس نے اس کی بندگی کو اختیار کر لیا، اس نے اپنے اندر عبودیت کے صحیح داعیات کے ساتھ دین کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیا، تو اس کا پروردگار اس کے اس ایمان کو قبول کرے گا، اور اگر اس نے اچھا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کو اس کا صلہ دے گا۔ اور یہی وہ معیار ہے جس کی بنیاد پر وہ تمام قوموں اور تمام افراد کا فیصلہ کرے گا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ معیار ہے کہ جو اس پر پورا اترے گا، اس کے بارے میں اس کے پروردگار کا وعدہ یہ ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے، اسے وہاں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوگا۔ یہ پچھلے مضمون کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اب بات اسی پہلو سے آگے بڑھی اور ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ ادھر تو انہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الہامی دین ہیں، پہلے سے مسلمہ طور پر دین کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لہٰذا ہدایت پانی ہے تو ان میں سے کسی کو اختیار کیا جائے۔ اور ان کے اپنے اندر جو تفریق ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی یہودی اپنے ہی دین کو درست سمجھتے ہیں اور وہ نصارہ کے دین کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیغمبر کے خلاف، اللہ کی دعوت کے خلاف، اللہ کی پیغام کے خلاف اس گٹھ جوڑ سے الگ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی مسیحی ان کو دین کی حیثیت سے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ مسیحیوں کو دین کی حیثیت سے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہدایت صرف ہمارے پاس ہے، حق صرف ہمارے پاس ہے، اپنے طور پر یہ اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتے ہیں اور کسی دوسرے کی کوئی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جس وقت اللہ کی دعوت کے ساتھ ان کا سابقہ پیش آیا ہے تو وہاں انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور پیغمبر کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ اس دعوت کو پنپنے نہیں دیں گے، فروغ نہیں پانے دیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو یہی ذہنیت عام طور پر ان سب فرقوں اور ان سب جماعتوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے حق و باطل کا معیار اپنے آپ ہی کو بنا چکے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر حق و باطل کا معیار یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ کے پیغمبروں نے کیا کہا ہے، اللہ کے نبیوں کی دعوت کیا رہی ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، تو پھر اس طرح کے تعصبات کبھی راستے میں حائل نہیں ہوتے۔
آدمی صحیح راستہ نہ صرف یہ کہ خود اختیار کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے لیے صحیح بات کو سننے اور ماننے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ جب کوئی حق اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کا استقبال کرتا ہے۔ آگے جا کے قرآن مجید یہ بتائے گا کہ اہل کتاب میں بھی جن لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی تعصب میں مبتلا نہیں تھے، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، اس کی بنیاد پر حق و باطل کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے۔ قرآن مجید جب ان کے سامنے آیا تو ان کا رد عمل بالکل یہی تھا۔ انہوں نے محسوس کیا یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے دوسرے پیغمبروں کی وساطت سے دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے۔ ان کو اسے ماننے میں کوئی قسم کا کوئی تردد لاحق نہیں ہوا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے دل کی صفائی کے ساتھ حق و باطل کے معاملے میں اسی معیار پر رائے قائم کر رہا ہو جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اگر دعوت یہ ہے کہ اللہ کو پوری سچائی کے ساتھ ماننا ہے، اور اگر دعوت یہ ہے کہ نیک عمل اختیار کرنا ہے، اور اگر دعوت یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر آخرت میں جو کچھ بھی جواب دہی ہونی ہے، تو پھر یہ سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اس میں پھر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ دعوت جس طرف سے بھی آئے گی، جیسے بھی آئے گی، ایک صاحب حق اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگا، وہ کسی حال میں بھی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کے باطن سے پردہ اٹھایا اور پھر ان کی اس تفریق کی طرف اشارہ کیا کہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم نجات پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ خود بھی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہود نصرانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نصرانی یہودیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کا ماخذ ایک ہی ہے، دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کے پاس وہی بائبل کا مجموعہ ہے، دونوں تورات کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام سمجھتے ہیں۔ مسیحیوں کو بھی اس سے انکار نہیں ہے، اور یہود کے لیے تو وہ ان کا گویا اثاثہ ہے، اسی کی بنیاد پر وہ قائم ہے۔ یہ سب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یکساں اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے باوجود اس طریقے سے ایک دوسرے سے الگ الگ کھڑے ہیں اور اپنی فرقہ بندیوں ہی کو دین سمجھتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں جو نہ کتاب کا علم رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی ہدایت موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اشارہ قریش اور بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ایک عرصے سے ان کے پاس نہ اللہ کی کتاب آئی تھی، نہ اللہ کے انبیاء کی ہدایت ان کو ملی تھی۔ یہود اور نصارہ دونوں تو ابھی قریبی تاریخ کے لوگ تھے، ان کی طرف پے در پے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کا پیغام ان کے پاس کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا۔ ان کے ہاں علماء تھے، ان کے ہاں فقہاء تھے، وہ بہرحال اللہ کی کتاب کی شرح و وضاحت بھی کرتے تھے اور اپنا پیغام پہنچاتے بھی تھے، لیکن ان لوگوں کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں تھی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر یہی کہا کہ ٹھیک ہے، یہودی اور نصرانی تو پہلے سے موجود ہیں، اگر ان لوگوں کو کوئی نیا دین اختیار کرنا ہی تھا تو یہ یہودی ہو جاتے یا نصرانی ہو جاتے، انہوں نے آخر یہ نئی دعوت کیوں برپا کر ڈالی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سب مل کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک حق ہے جو آ گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید نے انسانی نفسیات کے اس پہلو کو یہاں نمایاں کر دیا ہے کہ لوگ جن چیزوں سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ان کے ہاں اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہیں، وہ خواہ کتنی ہی باطل کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یعنی شرک کی بنیاد پر فرقے قائم ہوں گے، توحید کے ابطال پر گروہ موجود ہوں گے، بدعتیں انہوں نے اپنے ہاں اختیار کر رکھی ہوں گی، لیکن اس کو وہ تسلیم کر لیں گے اور اس کے ساتھ معاملہ بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کے معاملے میں ان کا رد عمل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دین کی حقیقی دعوت سامنے آ جائے، اللہ کا صحیح پیغام سامنے آ جائے، تو اس میں سے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ وہی بات جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا، پھر مچھر چھانے جائیں گے اور اونٹ نگلے جائیں گے۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان سب لوگوں کے درمیان اس پر اتفاق ہو گیا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودی نصرانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نصرانی یہودیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بنی اسماعیل کے پیرو اپنے دین کو درست سمجھتے ہیں، وہ ان کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس بات میں سب مشترک ہو گئے ہیں کہ اس دعوت کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی اپنی سرپٹول ہے
یہودی نصرانیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نصرانی یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور وہ جن کے پاس نہ کتاب کا علم ہے نہ اس طرح کی کوئی دعوت ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کہاں سے آ گئی، ہدایت کے اصلی علمبردار تو ہم ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بہرحال دین ابراہیمی کو اپنا آپ کو پیرو سمجھتے تھے۔ ارشاد فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ تو بہرحال قیامت ہی کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ سب سامنے آ جائیں گی۔ پروردگار اس وقت ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے حق کو کہاں چھوڑا، یہ کہاں اپنے تعصبات کے پیچھے بھاگے، انہوں نے کس طرح اپنی بربادی کا اہتمام کیا، اور کس طرح سے صحیح بات سے گریز کر کے انہوں نے اپنے تعصبات کی پیروی کی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب اس کے بعد مزید یہ بتایا کہ ان کے یہ اختلافات معمولی اختلافات نہیں رہے، انہی اپنے اختلافات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں۔ اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہود نے نصارہ کی عبادت گاہوں کو اور نصارہ نے یہود کی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے لیے ان کی خرابی کے درپے ہو کر کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی عزت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی دین دیا ہے تو اس اصول پر دیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا احترام کرے، جس جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو سب عبادت گاہ سمجھے، اگر اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی گھر بنایا گیا ہے تو سب اس کو عزت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان تمام عبادت گاہوں کو اسی زاویے سے لوگوں کے ساتھ رکھا، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی ویرانی کے درپے ہوئے اور اپنے اختلافات کو انہوں نے وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں مسجدیں بھی اور گرجے بھی ان لوگوں سے محفوظ نہیں رہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، یعنی اللہ کی مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت گاہیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں لوگ آئیں، اپنے پروردگار کو یاد کریں، اس کی بندگی کا حق ادا کریں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بندگی سے آنے سے وہاں روکا۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید نے اس جگہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ جو عبادت گاہ اللہ کے لیے بنائی گئی ہے اس میں اگر کوئی آدمی خدا کے سامنے آ کے سر بسجود ہونا چاہتا ہے تو کسی کو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے، وہ کسی مذہب سے کسی ملت سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے لیے اگر عبادت گاہ بنائی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اپنے طریقے پر عبادت کرنا چاہتا ہے، تو کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ اور فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے اور وہاں اللہ کی یاد نہ ہونے دے، اللہ کا ذکر نہ ہونے دے، وہاں اس بات کو روکے کہ لوگ اپنے پروردگار کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ رویے اختیار کیے جائیں گے تو اس سے عبادت گاہیں آباد نہیں ہوں گی، عبادت گاہیں ویران ہوں گی۔ چنانچہ ان کا یہ بڑا جرم جو ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، قرآن مجید نے یہاں نمایاں کیا اور بتایا کہ اس وقت جو کچھ بھی گٹھ جوڑ ہو رہا ہے اور جو محاذ بھی بن رہے ہیں وہ اپنے تعصبات کی حفاظت کے لیے بن رہے ہیں، ان کے پیچھے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ در حقیقت اپنی بدعتوں کو اور اپنی ان خرابیوں کو بچا لینا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ پیغمبر جو دعوت پیش کر رہے ہیں یہ صاف صاف حق ہے، اور اگر لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو ان کی یہ سب اجارہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ اصل میں خطرہ اس کو لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں اس طرح ایک محاذ بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملات کر چکے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، ان کے لیے اللہ کی مسجدیں بھی کبھی احترام کی جگہ نہیں رہی ہیں، انہوں نے ان کی ویرانی کے اہتمام کیے ہیں، ایک دوسرے کو عبادت گاہوں میں قتل کیا ہے، ان کو ڈھایا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور ارشاد فرمایا اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین، جبکہ اللہ کی عبادت گاہوں کے معاملے میں تو شایان شان یہی تھا، زیبا یہی تھا، ان کے لیے موضوع یہی تھا کہ یہ اس میں داخل ہوتے تو خدا سے ڈرتے لرزتے ہوئے داخل ہوتے۔ یعنی اللہ کی عبادت گاہ میں داخل ہونے والا آدمی تو یہ خیال کر کے داخل ہوتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، زمین و آسمان کے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ کس طریقے سے سرکش ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی مار پیٹ میں مشغول ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ایک شخص کو عبادت کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روک سکتا ہے، وہ تو خود ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے وہاں جائے گا کہ میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے
کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ مذہب میں اختلافات ہو سکتے ہیں، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہونا، عبادت گاہوں کی ویرانی کے درپے ہونا، لوگوں کو دین میں اور عبادت میں اپنا فرض ادا کرنے سے روکنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آخری درجے کا جرم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے جرائم ہیں جن جرائم کی وجہ سے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ کا فیصلہ اب یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑا عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا، اس کی طرف سے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت عطا فرمائی، ان کی طرف کتابیں نازل ہوئیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ان میں جاری کیا گیا، پے در پے اللہ کے پیغمبر آ کے ان کو دعوت دیتے رہے۔ اتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جس کو پیچھے بیان کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دے کے منتخب کیا تھا، تمہارے لیے رسالت اور نبوت کا منصب ہے جس کو میں نے خاص کیا تھا، تم نے اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے یہ کیا رویہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور دنیا کے لیے بھی بربادی کا باعث بنے۔ تو ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ دنیا میں اس منصب پر فائز کیے گئے تھے، اس لیے اللہ کا قانون ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ان کے جرائم کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں تو بہرحال ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہی ہے۔ یہ گویا ان کے جرائم کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ معمولی درجے کے جرائم نہیں ہیں، اور یہ بات واضح کر دی کہ مذہبی تعصب میں اس حد تک چلے جانا، اللہ کی عبادت گاہوں کے معاملے میں اس طرح کا رویہ اختیار کر لینا اور کسی انسان کو اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا نام لینے، اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکنا، یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک بڑا ظلم ہے جس کا ارتکاب کرنے کے بعد آدمی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرا لیا، کسی نے مغرب کو، اور اسی پر لڑنے لگ گئے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قبلہ تو محض ایک نشان ہوتا ہے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں لوگ اجتماعی طور پر ایک رخ متعین کر لیں اور اس طرح اس میں وحدت پیدا ہو جائے، ورنہ مشرق اور مغرب میں خدا نہیں ہے، مشرق و مغرب سب خدائی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کا رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں بند نہیں ہے، نہ کسی خاص عبارت میں بند ہے، پروردگار کائنات کا پروردگار ہے۔ فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بڑی گنجائش والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، نہ اس کا علم کسی جگہ تک محدود ہے، نہ اس کی ذات کسی جگہ تک محدود ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑی گنجائش والا ہے۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے تعصبات میں بند کر لیا اور اس طرح سے یہ خیال کیا کہ یہ پروردگار کو بھی وہی کچھ بتائیں گے اور وہی کچھ اس سے کرائیں گے جو ان کی خواہشیں ہیں۔ اللہ ان کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت معاملات کرتا ہے، اپنے علم کے تحت معاملات کرتا ہے، وہ ان کی طرح تنگ نظریوں میں مبتلا نہیں ہے، وہ واسع علیم ہے، اس کا علم بھی بے پناہ ہے اور اس کی قدرت میں بھی بڑی وسعت ہے، اور وہ دنیا کے سب انسانوں کے ساتھ اسی وسعت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ بڑی گنجائش والا ہے، وہ اپنے دین کو اور اپنی ہدایت کو اس طرح کی حد بندیوں میں بند نہیں کرتا، وہ اس سے بالا تر ہے، وہ بڑا بردبار ہے، اس کا علم بے پناہ ہے۔ انہوں نے پروردگار کی بھی کیا قدر پہچانی، جس طرح خود تنگ نظریوں میں مبتلا ہوئے وہی معاملات انہوں نے اپنے پروردگار کے تصور کے ساتھ بھی وابستہ کر لیے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پوری فرد قرار داد جرم ہے، جس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں جو ان کو پھر بھگتنے ہوں گے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا اور تمہارے خلاف اس گٹھ جوڑ سے الگ ہے پیغمبر، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، درا حالے کہ دونوں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ چنانچہ اب اللہ کے آمد کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرایا اور کسی نے مغرب کو، اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا جدھر رخ کرو گے اللہ کا رخ بھی ادھر ہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے،
وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔